لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم قوة وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیا پس نہیں پھرے وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلوں کا. وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر. پھر کام نہ آیا ان کے جو وہ کماتے تھے. پھر جب پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں دے کر اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس تھی خبر اور الٹ پڑی ان پر وہ چیز جس پر ٹھٹھا کرتے تھے. پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو سختی کو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر وہ اکیلا ہے اور ہم انکار کرتے ہیں ان چیزوں سے جن کو شریک بتلاتے تھے. پھر نہ ہوا ان کے کہ نفع دیتا ان کا ایمان لانا جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب. رسم پڑی ہوئی ہے اللہ کی جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں اور خراب ہوئے اس جگہ منکر لوگ. گزشتہ آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ فرمایا. ایسے بھی جانور ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو اور بعضوں کو تم کھاتے ہو اور ویسے بھی ان میں تمہیں بہت فائدے ہیں. اور پھر ان پر سوار ہو کر کسی کام کسی حاجت تک تم پہنچ جاتے ہو جو تمہارے دل میں ہوتا ہے.
پر بھی تو تم لگے پھرتے ہو، ان کشتیوں کو پار لگانے والا بھی اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ آپ کو غالباً میں نے یہ سنایا ہے اور آپ حضرات سن چکے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور ان کی اہلیہ، ان کا نام بھی ام حکیم تھا، وہ ان کو لینے گئی، اور جب لینے گئی اس وقت تمام کشتیوں والے اور ہر کشتی میں جتنے بھی سوار تھے وہ سمندر پار جانا چاہتے تھے۔ جدہ کے بالکل سامنے اگر پار جایا جائے تو حبشہ آتا، افریقی رخ ہی ایسا ہے۔ وہ سارے جب پار جانے لگے، خدا کی قدرت ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، ڈوبنے لگی، تو کشتی کے ملاح نے یہ کہا کہ سب اپنے اپنے معبودوں کو پکارو تاکہ وہ یہاں مشکل کشائی کرے، اور ہمیں اس وقت سخت ضرورت ہے اپنے معبودوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی، تاکہ وہ کشتی جو سمندر میں، گہرے سمندر میں ڈوبنے والی ہے، اس سے بچ جائے اور ہماری نیا پار لگ جائے۔ کشتی تھی کہ وہ ایسے ہچکولے کھا رہی تھی دائیں بائیں کہ کنارے پانی کے بالکل قریب آ کر لگ جاتے تو سب خوف زدہ ہو جاتے کہ اس طرف سے اگر پانی داخل ہو گیا ہم تو ہمیشہ کے لیے سمندر برد ہو جائیں گے۔ یہ برد جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے بردن، اس کا معنی لے جانا، تو سمندر لے جائے گا ہمیں اپنے اندر۔ سب نے اپنے اپنے معبودوں کو بڑے سچے دل کے ساتھ پکارا اور خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ رو دھو کر پکار رہے تھے۔ جب بات نہ بن پائی تو اللہ نے ایک بات کہی کہ پھر سچے نبی کے سچے رب کو پکار لو، سچے محمد کے سچے رب کو پکار لو، اسی کو پکار کر دیکھ لو، شاید وہ ہماری نیا کو پار لگائے۔ اب جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو پکارنا شروع کیا تو کشتی نے تو پار پہ لگ ہی جانا تھا، جب پانی ہی اس کے اندر سکون آنے لگ گئے، اس کی لہریں، اس کی چھلیں، چھل ہوتی ہے، وہ جب وہ سکون ہونے لگی تو پھر جب واپس پہنچی کشتی جدہ کے کنارہ پر تو پھر جا کر دیکھا تو اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ آپ نے سارا واقعہ سنا، حضرت بی بی ام حکیم، حضرت اکرمہ کی اہلیہ۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ کشتیوں کو بھی میں پار لگاتا ہوں، بیڑیوں کو میں پار لگاتا ہوں، جہازوں کو میں پار پہنچاتا ہوں، اور یہ پانی کا نظام تو میرے اختیار میں ہے، تو پھر جب پکارو تو پھر مجھے ہی پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، جب کام ہی میں نے کرنا ہے تو پھر مجھے پکارو۔ ان باتوں کا تذکرہ پچھلے درس میں
بڑی تفصیل کے ساتھ ہوگا. یہ بڑی اڑیک ہو تھوڑا سا کھینچ کر میں نے کہا کہ کافی ساری گال ہوگی بڑی تفصیل. آج کے ہمارے درس قرآن کی جن آیات کی ہم نے تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سعادت بخشی. فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں وہ پھرے زمین میں. یسیرو سیر سے، سیرو سارا یسیرو، یہ اس کا معنی ہے پھرنا. ٹھیک ہے، جمعہ کی گفتگو کے اندر بھی کر سبحان الذی اسرا سے بات چلے. اسرا سیر، یسیرو وہ پھرے. افلم یسیرو یہ ایک سوالیہ انداز ہے، جیسے آپ سے اب پوچھا جائے کیا آپ نے درس نہیں سنا، تو آپ کہیں گے سن رہے ہیں. پچھلا درس قرآن نہیں سنا، آپ کہیں گے سنا ہے. حالانکہ میں ایسے بھی پوچھ سکتا ہوں پچھلا درس قرآن سنا ہے یا نہیں سنا، لیکن سوال کا انداز ہے نہیں سنا، آپ کہیں گے سنا. اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو انسانوں کے سامنے رکھتے ہوئے خود وہ انداز اپناتے ہیں نہایت رحیم بن کر کہ افلم یسیروا، کیا نہیں پھرے وہ. اعتراض کرنے والے قرآن کے حالات اور پہلی انبیاء علیہ السلام اور پہلے صالح بندوں اور پہلی قوموں کے متعلقہ لوگ، کیا وہ پھرے نہیں ہیں فی الارض زمین میں. فینظروا، بس وہ دیکھ لیتے کیف کان، کیسا ہوا عاقبہ انجام. اچھا عاقبہ خالص عربی کا لفظ ہے عاقبہ، اور ہماری ٹھیٹھ پنجابی میں بھی یہ بڑا بولا جاتا ہے. اور میاں انہوں نے عاقبت کا خیال نہیں، میں نے تو آپ کی عاقبت کا بڑا احساس ہے. کیا مطلب انجام. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبہ، کیا بس وہ نہیں پھرے زمین میں ملک میں کہ کیسا ہوا انجام الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. الذین وہ ایک، اللذان وہ دو، الذین وہ سارے. من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. مکہ مکرمہ سے اگر بلکہ مدینہ منورہ سے کہہ لیں، کیونکہ قریب مدینہ منورہ کی وہ علاقہ پڑتا ہے، مدینہ منورہ سے اگر نکلیں، گاڑی کروا لیں، ادھر ادھر کے اخراجات کو کنٹرول کر لیں، کھانا پینا خوب چاہیے اس کے حق میں. علماء مفسرین نے اور علماء امت نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی چیز بھی تم کھاتے ہو تو سمجھ لو کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کھاتے ہو. پیتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پیتے ہو.
کیونکہ جب اپنے اکلوتے بیٹے اور اپنی اہلیہ کو، جوان اپنی بیوی کو جب چھوڑا وہاں بے آب و گیا زمین میں، جہاں کوئی پتا تک نہیں تھا ہرا، تو آپ نے دعا کی تھی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان ماں بیٹے کو جو میرا بچہ اور میری بیوی ہے، ان کو رزق عطا فرما اور پھلوں میں سے کثرت عطا فرما۔ یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو علماء اس پر متفق ہیں، مفسرین اور محدثین حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو بھی کھاتے ہو، جو بھی پیتے ہو، جو بھی راحت ملتی ہے، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا سبب۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پوتا، نامور پوتا، وہ بیٹا حضرت آقا نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں جا کر سب سے پہلی دعا یہ کی، اے اللہ مکہ مکرمہ میں جیسے دعائے خلیل اللہ ہے اور ظاہر نظر آتی ہے، واضح نظر آتی ہے، اسی طرح میں اپنے دادا والی دعا یہاں مانگتا ہوں کہ وہاں دادا کی وجہ سے دیا، یہاں میں ہوں اور میں پوتے کی وجہ سے عطا کروں۔ اب علماء اس پر بھی متفق، ایک نظریہ ہے سب کا کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ رہتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کرتے ہیں۔ ہر چیز میں آپ کی دعا۔ دنیا جہان کا پھل، وہاں آپ جتنا مرضی پھل لے لیں، کوئی دانہ آپ کو خراب نہیں ملے گا، نہ انگور کا دانہ، نہ آم کا دانہ، نہ سیب داغی، کوئی چیز خراب نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے ایک میں خلیل اللہ کی دعا ہے اور ایک میں محمد الرسول اللہ کی دعا ہے۔ وہ دعائیں ان پھلوں کی شکل میں جب ہوں گی تو وہ کیسے خراب آپ کو ملے گی؟ اور 12 مہینے 12 گھنٹے 24 گھنٹے 12 مہینے 24 گھنٹے رات دن ہر چیز وہاں میسر آتی، ہر چیز۔ اللہ تعالی، بلکہ میں ایک جملہ کہنا، بندہ باسی ہو کے مس کے چلا جائے، مسلم سمجھ لے نا جنہیں جو سمجھ لاوے، بندہ ہمیں کھچ کھچ ہویا ہوئے تے کوئی پوچھے کی آ رہے تھے، ہوا گئی جی، اس کو کہتے ہیں مس ہے، خصوصی بات کرنا۔ وہاں کوئی بندہ بیمار، مصہ اور خصوصا مریض ہو کر جاتا ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، کرونا وہاں کیسے اثر کر سکتا ہے؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے اور یہ یہودی سازش ہے۔ علماء کرام منبر و محراب پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتے، قرآن و سنت کی روشنی میں کھل کر یہ باتیں کرنی چاہیے۔ کائنات میں جب بیت اللہ نہیں ملے گا تب بھی بیت اللہ والا مقام حرم شریف اور مدینہ منورہ میں جو حرم نبوی ہے، حرم شریف، وہاں سکون میسر آئے گا۔ آج بھی، آج سے پہلے بھی دنیا اتنی مرضی بے سکون ہوتی تھی، جب دونوں حرموں میں، جس کو کہتے ہیں حرمین شریفین، دونوں حرموں میں جب کوئی جاتا ہے دل کا سکون پا لیتا ہے۔ بڑے بڑے خارشوں والے، بڑے بڑے کھڑکیے، کھڑکوں کے چیئرمین، بڑے بڑے بیماریوں والے، پتھریوں والے، بڑے بڑے دل کے مریض اور بڑے بڑے جن کے پتے خراب ہیں، جن
کے مثانے برباد ہیں، وہ جب حرم میں داخل ہو کر بیت اللہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ان کی اللہ کا تکلیف دور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے کعبے پر جس کی پہلی نظر پڑے جو مانگ لے میں قبول کر لیتا ہوں۔ کبھی جانے کا اتفاق ہو اور سب کہیے کہ ہوگا انشاءاللہ، آپ جائیں تو وہاں پہلی نگاہ میں ایک کام کر لینا، وہ یہ کر لینا تو پہلی دعا قبول ہے نا، پہلی دعا یہ کر لینا، ذرا ہول سیل کا کھاتا کھول لینا کہ یا اللہ تیرے کملی والے علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی دعا پہلی نظر میں جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، میری پہلی دعا یہ ہے کہ یہاں جتنے دن بھی رہوں جو بھی دعا کیا کروں وہ ساری قبول کرتا رہوں۔ کھول گیا نا کھاتا ہو سے، اب وہاں رہتے ہوئے رات دن کتنی مرضی دعائیں کرو وہ پہلے کے کھاتے میں سب آتا رہے۔ کیوں جی پہنچانے کے نہیں؟ مفتی صاحب بھی کہتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ان کا تذکرہ بالخیر ہوا کہ اس دفعہ لاہور میں پھر تذکرہ ہوا، میں نے گڈی کی واہ کے میں ٹوٹ دیتا میں ملا کرتا گیا راج۔ مفتی صاحب اب کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور شادی کی دعا کر دی ایک گاؤں میں جہاں جاتے ہیں، ایک دیپال پور میں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں یہ اطلاع دیتا ہوں کون سی دعا کرتا ہوں۔ تو خیر یہ ایک مزاح ہے میرا، آپ سے پیار ہے، ایسی بات چھڑ جاتی ہے کیونکہ یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہوتا ہے، اور درس میں اچھی طرح خوب ایک ایک بات کو ہلا ہلا کر گھما گھما کر اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ کرونا وغیرہ یہ تو یہودی سازش ہے۔ میرے پاس باقاعدہ امریکہ کی ایک ٹیم ہے ڈاکٹروں کی، سارے دورے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شد و مت کے ساتھ دلائل دے رہے ہیں کہ کورونا کوئی بیماری نہیں، یہ فراڈ ہے، اور ان کا پروگرام ہے عالمی سطح پر معیشت کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو معاشی طور پر تباہ کرنا، اور اس کے بہت سارے اور بھی ذرائع ہیں۔ بہرحال اگر کسی کو وہ اگر چاہیے تو وہ پھر مولانا شاہد صاحب ہیں، محمد علی شاہی ہیں، انظر شاہی ہیں، ان سے وہ لے سکتا ہے، ان کے پاس ہے، بھیج دیں۔ تو یہ بیماریاں کعبہ میں نہیں، جہاں جہاں حرم کے حد ہے نا کئی کئی میلوں کا، ان حرمین کی حدود میں بھی بیماری نہیں آتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حرمین کی حدود میں بھی بیماری نہیں۔ کعبہ شریف تو بہت آگے ہے، یہ ساری کو اپنی سازش میں کامیاب ہیں۔ طواف پر لگتی ہے پابندی، رمضان کے عمرے پر بھی پابندی، تراویح پر نہیں پابندی، طواف پر بھی پابندی۔ اب سنا ہے کہ یہاں بھی غور ہو رہا ہے۔ ایک تو پورے پاکستان کی مسجدوں کی جتنی بھی زمینیں ہیں وہ آپ کا اسمبلی سے بل پاس ہونے لگا ہے کہ تمام مسجدیں حکومت کے نام پر ہو جائیں، چاہے پرانی مسجد ہے، چاہے بڑی ہے، چاہے چھوٹی ہے، تمام مسجد وہ حکومت کے نام ہو جائے گی آٹومیٹک اس بل کے پاس ہونے کے بعد۔ اور پھر حکومت کو اختیار ہوگا کہ کسی مسجد کو، کسی مدرسے کو جو ان کے نام ہوگی آدھی کاٹ کر بیچ دیں، پیسہ خزانے میں ڈال کر آپ کھا لیں، جو مرضی کر لیں، ان کے پاس اختیار ہے۔ اور عیسائیان اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ اور ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ تھے نہیں تھے کسی نہر کے کنارے سے ایسے کام چلا لیں، قرآن سننا ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن ایسی کوئی بات نہیں، پورے ملک کے انشاءاللہ عوام کوئی بے سرے نہیں ہے کہ جو آرام سے اس بات کو ہضم کر جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے عالم اسلام کے ساتھ، اور یہودیوں نے بڑی خاص طریقے سے ایسی حکومتیں مسلط کروائی ہیں ایسے ممالک پر کہ ان کی باتوں کو مانتی چلی جا رہی وہ۔ یاد رکھیں یہ مسلمان آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا،
آگ کر سکتی ہے اپنے اندر گلستان پیدا. آج بھی آگ جو ہے وہ گل و گلزار ہو سکتی، آج بھی بیماریاں ختم ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں کیا وبائیں نہیں آئیں؟ کون سا کرونا لگا تھا؟ یہ مسجد نبوی شریف میں کہا گیا تھا کہ یہاں ماسک لگا کر آئیں مسجد نبوی شریف میں. یہ سب باتیں جتنی بھی ہیں یہ صرف مسلمانوں کو کمزور کرنے کی. تو حضرات بات یہ کر رہا تھا کہ آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلیں اور گاڑی کے جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کہا جائے کہ ہمیں آپ میدان بدر کی طرف سے لے کر چلیں، تو آرام کے ساتھ آپ کو بدر روڈ پر لے آئے گا. بدر پہنچنے سے پہلے ڈرائیور کو آپ اتنا کہہ دیں کہ مدائن صالح میں جانا چاہتے ہیں. یہ جو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے اس فکر کو دکھانے کے لیے مدائن صالح میں جائیں. پہاڑ ہے لمبائی میں اور پہاڑ کے اوپر نیچے اندر کھود کھود کر محلے بنے ہوئے اور اتنے خوبصورت مناظر ہیں، بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس قوم نے اندر ہار کیسے بڑے بڑے بنا دیے. آج کل تو بڑی مشینری ہے، بڑے ذرائع ہیں اندر بنانے کے لیے. اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، ان لوگوں نے ہاتھوں سے بنایا. اس کو اللہ فرماتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض. آ جائیے واپس آج والی پہلی آیت پر. کیا پھرے نہیں وہ ملک میں؟ فینظروا، پھر وہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا ان کا انجام ہوا ان سے پہلوں کا. کانوا اکثر منہم، وہ ان سے کہیں زیادہ تھے اپنی تعداد میں. جی ہاں، بہت بڑی تعداد تھی ان کی، وہ زیادہ تھے. اور ساتھ اللہ فرماتا ہے باشد قوہ، طاقت میں قوت میں بھی زیادہ تھے. وآثارا فی الارض، اور نشانیاں جو زمین میں چھوڑ گئے، آثار ایسی علامات. علامت کو تو علامت ہی کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر آیت ہی کہہ دیتے ہیں آیت، لیکن آثار اس نشانی کو کہتے ہیں جو نشان لگا ہوا اور محفوظ رہے. جیسے حجر اسود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے آثار موجود. ٹھیک ہے جی، ٹھیک خیال ہے. وآثارا فی الارض، اور جو زمین میں نشانیاں چھوڑ گئے، فرمایا کتنی باتیں بتائیں. تعداد میں زیادہ، دوسری نمبر طاقت میں زیادہ، اور تیسرے نمبر نشانیاں بھی تھیں. فرمایا ما نافیہ ہے، فما اغنی عنہم، بس نہ کام آیا ان کو، ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے. یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ دنیا کو کمانے والوں تم کسی وقت بھی چھوڑ کر جا سکتے ہو. کچھ چنگیاں چیزاں نشانیاں اولاد واسطے چھڑ کے جاوا گے، اولاد واسطے دنیا چھوڑ کے تے تسی اللہ کی رضا والی کو رضا نہ چھڑ کے گئے، نشانی نہ چھڑ کے گئے. اولاد نے کہنا کہ پیو دے منہ میں پیو نہ ساڑھے نو میں ساڑھے نال کمایا پیو نے کھانا سی. تو فرمایا وہ ان کے کام نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ فلما جاءتهم رسلهم، پھر جب پہنچے ان کے پاس ان کے رسول. کن کے پاس؟ جو ان سے پہلے تھے. کیا وہ پھر نہیں ملک میں؟ ان علاقوں میں جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے تھے ان میں پھرے نہیں. فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، پھر جب وہ پہنچے ان کے پاس ان کے رسول جن قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ جب پہنچے بالبینات، کھلی نشانیاں لے کر، آیات بینات لے کر، معجزے لے کر جب پہنچے، فرمایا فرحوا بما عندهم من العلم، وہ اترانے لگے.
فارغ کا معنی ہے بڑا خوش ہونا، اتنا خوش ہونا کہ رکاوٹوں باہر ہو جائے. اور ایسی خوشی اس سے اسلام نے منع کیا. یاد رکھیں، ایسی خوشی جو آپ کو یاد خداوندی بھلا دے، اور ایسا غم جو آپ کو اپنے نبی کے طریقے بھلا دے. فرمایا ایسا غم نہ کرو کہ عقل پر پردہ پڑ جائے، اور ایسی خوشی نہ کرو کہ تمہاری سوچ اس خوشی کے اندر ختم ہو جائے. اس خوشی کو کہتے ہیں جشن، اور اس غم کو کہتے ہیں جس میں عقل پر پردہ پڑ جائے، اس غم کو کہتے ہیں ماتم. جشن اور ماتم دونوں سے اللہ نے منع کیا اپنے قرآن میں، اور نبی علیہ السلام نے منع کیا اپنے فرمان. عقل مند آدمی کے لیے تو یہ اس کی دانش کے لیے کافی ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ خوشی اتنی کرنی چاہیے جو برداشت ہو جائے، اور غم بھی اتنا کرنا چاہیے جس کے اثرات جلدی ختم ہو. ایسا غم نہ کرو جس سے عقل اس پر پردہ پڑ جائے. کوئی پتہ نہیں ہے، ایک عورت دہائیاں دے رہی ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، جوان عورت ہے. ایک لڑکی دہائیاں دے رہی ہے، اس کا باپ یا بھائی فوت ہو گیا، پردہ ہٹ گیا، غیر محرم اس کا چہرہ دیکھ رہی، اور کل کو اس کا کوئی نتیجہ برا نکل سکتا ہے. دین نے کہا کہ عقل پر پردہ نہ پڑنے دو. جب تمہارے گھر میں میت ہو تو غم اتنا کرو جس میں عقل موجود رہے اور تمہارا دین قائم رہے، اور خوشی اتنی کرو جس سے نبی علیہ السلام کی اتباع ملتی ہو. ایسی خوشی نہ کرو کہ بازاروں کے اندر تمہاری نمازیں بھی چلی جائیں، تمہارے فرائض چھوٹ جائیں، مسجدیں بے آباد ہو جائیں، بازار آباد ہو جائے. آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا سب سے بری جگہ روئے زمین پر اس شہر کے بازار ہوتے ہیں، اور سب سے اچھی جگہ روئے زمین پر اس شہر کی مسجدیں ہوتی ہیں. ہم جشنوں میں مسجدوں کو بھول جاتے ہیں اور بازاروں کا رخ کر کے مسجدوں کو نہیں بلکہ بازاروں کو سجاتے ہیں، اور مسجدوں کی سجاوٹ بھی فرضی کرتے ہیں. کبھی بجلی کے کنکوں میں لگا دیے، چوری کی کنڈیاں لگا کر بجلی، لائٹیں لگا دی، پھار لگا دی. مسجد کا حسن، مسجد کی خوبصورتی، مسجد کا سناپن، مسجد کا سوناپن مسجد کے نمازیوں میں ہوتا ہے کہ وہ کس ترتیب کے ساتھ اللہ کے حضور نماز ادا کرتے. سمجھ آ رہی ہے؟ مسجدیں جب تک کچی تھیں پانی کے گھڑے رکھے ہوتے تھے، لوٹوں سے وضو ہوتے تھے، گاؤں آباد ہوتے تھے اس لیے کہ مسجد آباد ہوتی تھی. اب مسجدیں پکی ہو گئی، پانی گرم ملنے لگا سردیوں کو، گرمیوں کو واٹر کولر آ گیا، نمازیوں کی کمی آ گئی، شہر برباد ہو گئے کیونکہ اللہ کے گھر مسجدیں بے آباد ہو. احباب کرام، تو فرحو اس کے نیچے یہاں صاحب کلمہ نے لکھا ہے اترانے لگے. ایک ہوتا ہے اترانے لگے. اترانا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو کوئی اتراتا تو کہتے ہیں آگے سیڑھیوں سے اس کو اتروا رہا ہے، اترا رہا ہے. یہ ہے اترانا. اترانا کہتے ہیں اکاتوں بار اوقات سے. جیسے جوانی کے اندر بعض دفعہ مستی کے اندر آ کر، جوانی کی مستی میں آ کر آپ نے کبھی دیکھا ہے شام کو یا بھرے دوپہر کو جب آتے ہیں نوجوان لڑکے دیہاتوں سے سر ڈھک کر، محسوس کرانے کے لیے ہم بڑے پرانے شہری ہیں، اور ان کا نخرا اور پھر اس طرح چلنا، ان کے بازوؤں کا اکڑانا، یہ سارا کمزور لوگوں کے لیے یہ مصیبت کا پیغام بن گیا. اب تو لڑکیاں بھی پریشان ہو جاتا ہے آدمی. انہوں نے اگر برقع بھی لیا ہو، نقاب بھی لیا ہوا، تو وہ پیچھے لگوانے کے لیے لیا ہوا. ایسا نقاب اور ایسا برقع اور اس طرح انداز سے اترا کر چلتی ہیں کہ آپ آگے ہوتی ہے، ماں بیچاری پیچھے جیسے اس کی کام کرنے والی ہوتی ہے، وہ بیچاری اس طرح ماں یا نانی پیچھے چل رہی ہوتی ہے، اور آگے اس کا چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے.
وہ کسی بوڑھے کے ساتھ چلنا ہی گوارا نہیں کرتی۔ یہ سارا کچھ اس اطرانے میں آتا ہے جس کی میں نے آپ کو لام کے ساتھ کہو تفصیل جس کی میں نے بیان کی۔ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے اور باقی نصائح کی یا احادیث کی تشریح ہوتی ہے اور نصائح کی تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہ اطران جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ ابھی بات چلی تھی، یہ تو درمیان میں پھر جو بھی آ جاتا ہے پھر اس کو ہم خوب اس پانی کو کھنگالتے ہیں، شاید کوئی اور موتی پڑا ہو تو اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو فرحوا اترانا، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، ان کفار نے ان رسولوں کے سامنے اترانا شروع کر دیا۔ اتراتے کس بات پر تھے؟ فرحوا بما عندهم، جو ان کے پاس ہوتا تھا اس کی وجہ سے اتراتے تھے۔ ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ من العلم، علم میں سے کچھ ہوتا تھا، تورات، زبور، انجیل، عیسیٰ علیہ السلام والی کتاب، وہ ان کے پاس ہوتے تھے۔ وہ اترا کر کہتے تھے سانو کیڑی گل تسی سمجھان واسطے آئے تھے، جاؤ اپنا کام کرو، ساڈے کول ہے ساڈے نبی دی کتاب۔ اور کتابوں کے ہوتے ہوئے جو وہ اپنے دین کا حشر کرتے تھے اسی وجہ سے تو وہ بندر بنا دیے گئے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے پھر بندر بنا دیا۔ روتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر، ماموں بھانجے کی طرف، بھانجا ماموں کی طرف، نانا نواسے کی طرف، نواسا نانے کی طرف، بھائی بھائی کی طرف، باپ بیٹے کی طرف، بیٹا باپ کی طرف، بھتیجا کہے چچا کی طرف، کہے چچا بھتیجے کی طرف لگے ہوئے، پھوپھی خالہ صاحب بھائی بھی رو رہے ہیں۔ نبیوں کے زمانے کے جو ان کے پاس علوم ہوتے تھے ان میں تغیر و تبدل کرتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے، اور پھر جو پیغمبر بعد میں آ کر ان کو سمجھانے آتے، لائن پر لگانے آتے، تو ان کو کہتے وہ سانو پڑھنا زیادہ پتہ ساڑھے کو کتابوں نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی جگہ پر کیا بھیجا؟ نبی علیہ السلام کی مجدد العصر حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا بھیجا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جتنی گالی دینا گناہ ہے اتنا سکون سے گالی کو سننا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا گالی دینے والے کو مل کر۔ اس لیے اگر ہمت ہے تو روکو، اگر طاقت ہے تو اس کو منع کرو، اگر جرأت ہے تو ڈانٹو، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو استغفر اللہ پڑھ کر وہاں سے جگہ چھوڑ دو، محسوس کرا دو کہ ہمیں تیری بات اچھی نہیں لگی، اس لیے کہ ہم کافر ہو کر نہیں بڑھنا چاہتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اترانے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اترانے لگے جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، اترانے لگے، جب اترانے لگے اپنے علم کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور الٹ پڑا ان پر وہ جس سے وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، دور سے دیکھ کر کہنا اور نبی صاحب کرتے تھے۔ اب ایک ہی انہیں نہ آدھے نہ لکھنا کہ صرف اللہ کے سے چھپاؤ، کسی اور کے نہ چھپاؤ، کوئی آدھا پہ نبی انہوں نے دیکھی انہوں نے کیا۔ یہ تھا ان کا مذاق کرنا، یہ تھا ان کا ٹھٹھا کرنا۔ اب ان پر اللہ فرماتا وَحَاقَ بِهِمْ، الٹ پڑا ان پر مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس پر وہ استہزاء کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے نا، تو پھر ان پر کیسے الٹ پڑا؟ یہ مذاق کرنے والے تھے، جیسے ابھی میں نے ان کی نقالی کر کے بتایا۔ اب یہ مرے پڑے ہیں، یہ لولے ہو گئے ہیں، یہ ٹنڈے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں، بندر بن گئے ہیں۔ اب ان کے پاس سے اہل ایمان گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ جندے تھے عذاب ہے، یہ بندہ جندے تھے عذاب ہے۔
ایک بندہ تھا بڑی مستند، آپ کو بتاؤ سند کے بغیر بات کرنی ہمارے ہاں قابل تعظیم جو سنی سنائی بات، یہ تو احمقوں اور جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا، اور اس کا دایاں ہاتھ لکڑی کا تھا۔ کس چیز کا؟ وڈ، لکڑ، خشک لکڑی کا ہاتھ تھا، اور وہ طواف بھی کر رہا، اور آپ کہتا جاتا ہے مولا اے اس کعبے دے مالک مینوں معاف کر، پر مینوں یہ پکا پتا تو مینوں معاف کوئی نہیں کرنا، مینوں معاف کر دے، مینوں یقین ہے تو مینوں معاف کوئی نہیں کرنا۔ اہل علم بات سے گزرے، انہوں نے کہا تینوں کی ہو گئے؟ کہتا بیچ نہیں پہ لکڑی کا، تو کیوں کہنا پہ؟ کہتا ہے میں جنہوں حضرت عثمان غنی شہید کیتے آ گیا ہے کہ میں انہوں نے منہ سے چڑھ ماری سی، کہ اس دن نہ میرا ہاتھ لکڑ بن گیا، تو میں نے پتا ہے کہ میں نے بخشش میری نہیں ہونی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں میرا محلے دار ہوگا، میرا ساتھی ہوگا۔ میں انہوں نے منہ سے چڑھ مار بیٹھا، اس دن میرا ہاتھ لکڑ بن گیا، میں ہمیشہ طواف کرتا رہنا پر میری کوئی نہیں۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ کسی بھی اہل علم میں سے کسی کا مذاق اڑانا، طنز کرنا، اس کو چھیڑنا، اور اس کے فقہی دلیل پر، اس کی سیاسی دلیل پر، آپ کو پتہ ہے سیاست سب سے پہلے اس کائنات میں کنہوں نے شروع کی؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ خود فرماتا ہے سب سے بہترین اعلیٰ قسم کے صاحب بصیرت سیاستدان وہ میرے پیغمبر تھے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر۔ کسی کو اس کے سیاسی اختلاف پر، فقہی اختلاف پر، کسی صاحب علم کی تصحیح کرنی، طنز کرنا، مذاق کرنا، اللہ فرماتا ہے جیسے پہلی قوموں کا الٹ دیا تھا ان پر، اس طرح آج بھی اہل علم کو، برا کہنے والوں کو الٹا کر رکھ دیتا ہوں میں، اور لوگ پھر طنز کر کے انگلیاں اٹھاتے ہیں، اے وہ منحوس ہے جن کی زبان کالی ہوتی سی فلاں فلاں عالم دے بارے میں۔ پتہ نہیں میں ٹھنڈا یا تسی ٹھنڈے ہوئے دیا دو نہیں صحیح بات ویسے ٹھیک ہے نہیں، یہ تو ہے سبحان اللہ، پر میں سلا دے دے آج کام کوئی ٹھنڈا نہیں ہے، کام ٹھیک ہے، میں محسوس ہوتا فلم یکو ینفعہم ایمانہم، فلم یکو پھر نہ ہوا، فا پھر لم نہ، یکو ہوا، پھر نہ ہوا، ینفعہم ان کو نفع دیا، ایمانہم ان کے ایمان نے۔ کن کے ایمان نے؟ جب عذاب آ جاتا ہے نا پھر بس، پھر توبہ بند، یہی تو وجہ تھی اس کا ہاتھ لکڑی بن گیا، عذاب کا آغاز ہو گیا، اب اگلا عذاب آگے چلنا ہے، اب جب عذاب شروع ہو گیا تو اب بخشش کا راستہ دروازہ بند ہو گیا۔ فلم یکو ینفعہم ایمانہم، پھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کا ایمان لانا، لما رأو بأسنا، بأس کہتے ہیں عربی میں سختی، انتہائی سختی کو کہا جاتا ہے بأس، لما رأو بأسنا، جو ہم نے ان کی پکڑ کی، سختی کی، اس کو دیکھ کر پھر وہ جب ایمان لائے تو ان کا ایمان لانا ان کو کام نہ ہے۔ لہذا اگلی آیت پوری کر لو، پہلے آپ کا کوئی عذاب نہ شروع ہو گئے پوری امت پہ، اپنی طرفوں بھی، اپنے گھر والے کی طرفوں بھی، سجنا سنگیاں دوستہ یارہ والوں بھی، اور اپنے رشتہ داراں اور بہارا والوں بھی، اپنے بیوی بچیاں والوں بھی، آنے والی نسل والوں بھی، پوری امت والوں آپ پڑھ لیے سب کو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کہنے سے پکڑ اور سختی ٹل جاتی۔ پھر نہ ہوا کہ کام آقا ان کا ایمان لانا ان کے، جب دیکھ چکے ہمارا عذاب، سنت اللہ التی، رسم پڑی ہوئی ہے اللہ کی،
سنت کا لفظی معنی راہ، راہ پڑی ہوئی اللہ کی، اللہ کا یہ راہ ہے، طریقہ ہے اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کے عمل کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور نے راہ لگا دیا خود کر کے امت کو کہ آج راہ کہو سبحان سنت اللہ التی، سنت پڑی ہوئی ہے، راہ پڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، قد خلق فی عبادہ، چلی آئی ہے اس کے بندوں میں، کیا بخاسرہ، اور گھاٹے میں پڑ گئے، خسارے میں پڑ گئے، خراب ہو گئے، اولئک الکافرون، ایسی جگہوں پر کافر ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ اڑنے والی سواری پر بیٹھو تو کس کا نام، اور کشتی میں بیٹھو تو فقط کس کا نام؟ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر چڑھے تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، 7 نام اللہ تعالیٰ کے، اسی کے نام سے ہے اس کا چلنا، ومرساہا، اور اسی کے نام سے اس کشتی کا ٹھہرنا، ان ربی لغفور رحیم۔ یہ آج بھی دعا بڑی کارگر ہے، کسی بھی سواری پر سوار ہو ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، جیسے یہ سورہ مومن کئی مہینوں میں پوری ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ جل شانہ اگلی سورت جس کا نام ہے سورۃ حامیم سجدہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شروع کروا کے تا آخر قرآن کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ ہر علاقہ میں قرآن کریم کی اس برکت کو عام فرما، تو اپنی رحمت اور برکت کو عام فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے گھر کے ایک ایک فرد پر اپنی رحمت اور برکت کو اجاگر فرما۔ اجاگر کا معنی اتنا نمایاں کر کہ ہم دیکھیں کہ درس ہم سن کے آتے ہیں اور ہمارے بیوی بچے اور گھر کے افراد ان سب کی طبیعتوں پر برکت والے اثرات آتے ہیں۔ اے اللہ کو اجاگر فرما، سب کو شفا دے، بیماروں کو صحت کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ